वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अफसोसनाक खबर से। खबर है एबटाबाद से, जिसके इलाके कागान कॉलोनी में घर से 3 कमसिन बहन भाइयों की लाशें मिली हैं। मां का गला कटा हुआ और वालिद बेहोशी की हालत में मिले हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, राजा हारून से जानेंगे। राजा हारून, वाकया क्या है? इब्तदाई तहकीकात में क्या बात सामने आई है? जी, एबटाबाद के पोश इलाका कागान कॉलोनी थाना मीरपुर की हदूद में आता है। यहाँ पर 3 बहन भाई जो है वो जिनकी उम्र 10 साल से कम है, और में एक 9 माह का बच्चे भी शामिल है, शहराम उसका नाम है, वो जानबाग हो गए हैं। जबकि उनकी वालदा, जिसके गले पर जख्म का निशान है और वालिद भी बेहोशी की हालत में है, जिन्हें अयूब टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अभी तक जो इतलात मसूल हो रही है उनका तलक टनन से है। उनके एक पड़ोसी ने पुलिस को इतला की, और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो तीनों बच्चे जान भाग थे, और वालदा नीम बेहोशी की हालत में और वालिद भी नीम बेहोशी की हालत में। अब तक पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश के बाद और पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा बच्चों की मौत कैसे वाक़ हुई है। अलबत्ता पुलिस ये खदशा जाहिर कर रही है कि बच्चों को कुछ जहरीली चीज देकर मारा गया है। अलबत्ता जो उसका वालिद है बच्चों का, जो खामद है औरत का, उसकी मोबाइल पर एक लास्ट डेटा आया हुआ था जिसने कहा है कि मेरे बच्चों का क्या कसूर है। जिस बुनियाद पर उसके पड़ोसी जो रिश्तेदार है वो उसके घर में गया, ताला लगा हुआ था, घर पीछे से बंद था, उसने पुलिस को इतला की है। इस हवाले से खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि वालिद ने शायद अपने बच्चों को कोई ऐसी जहरीली चीज खुलाई हो, लेकिन ताहाल इस हवाले से कोई तहकीकात नहीं हुई है। सिर्फ पुलिस का ये खदशा जाहिर कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया राजा हारून। बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी धोखाधड़ी और बदउनवानी के इल्जामात में मुजरिम करार। स्पेशल जज सेंट्रल ने तोशाखाना केस 2 का फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को 10 साल कैद और 1 करोड़ 64 लाख जुर्माना, बुशरा बीबी को भी 10 साल कैद और 1 करोड़ 64 लाख जुर्माना आयद। अदालत ने करप्शन के एक और इल्जाम में दोनों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल रावलपिंडी में फैसला सुनाया। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कसूरवार करार। अदालत ने दोनों को मजमूई तौर पर 17-17 साल कैद सुना दी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में केस का फैसला सुनाया तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। फैसले में कहा गया कि इस्तगासा ने मजबूत शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर इल्जामात साबित किए। पहले इल्जाम में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 409 के सेक्शन 34 के तहत 10-10 साल कैद और फीकस 1 करोड़ 64 लाख रुपए से जायद जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की दफा 5(2) के तहत 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। अदालत ने फैसले में लिखा कि बानी पीटीआई के उम्र रसीदा और बुशरा बीबी के खातून होने की वजह से नरमी बरती गई। तोशाखाना केस 2 का ट्रायल तकरीबन 1 साल अडियाला जेल में चला। 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाली। 16 सितंबर 2024 को तोशाखाना केस 2 का ट्रायल शुरू हुआ। बानी और बुशरा बीबी पर इल्जाम था कि उन्होंने 2021 में सऊदी वली अहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट वसूल किया। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और इयररिंग्स शामिल थी। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7 करोड़ 15 लाख से जायद थी। बल्गारी ज्वेलरी सेट न तोशाखाना में जमा कराया गया, न सही कीमत लगवाई गई। मुजरिमों ने प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई। अंडर वैल्यू तखमीना हासिल करने के लिए असर और रसूख इस्तेमाल किया गया। बानी पीटीआई ने फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने बताया, आज समाअत के दौरान फैसला नहीं सुनाया जाना था, सिर्फ सरकार की जानिब से दलाइल मुकम्मल होना थे। जज साहब फैसले पर दस्तखत करके लाए थे। फैसले के वक्त बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मौजूद नहीं थी। 16 अक्टूबर को जब फाजिल जज साहब शाहरुख अर्जुमंद साहब ने केस को एडजर्न किया फॉर रिबटल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि सरकार की जानिब से कुछ बकाया जो दलाइल थे उनके लिए आज की तारीख में सिर्फ दलाइल मुकम्मल होने थे, ना कि आज के दिन में फैसला सुनाया जाना था। वो आज अपना फैसला साथ लिख कर लाए हुए थे। 59 पेजेस 32 पैराग्राफ लिखे हुए साइन। इमरान खान साहब ने हदायत दी है कि उनके और उनकी अहलिया के बिहाफ पर मैं अपील दायर करूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बार बार कौम को बता रहे हैं बानी पीटीआई, उनके ख़ानदान और कौम के हुकूक छीने जा रहे हैं। मुल्क लाकानूनियत का शिकार है। ये बानी की आवाज़ और पैगाम से खौफजदा हैं।
پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے دوران سماعت بانی کے خاندان کا موجود ہونا ضروری ہے. ہمیں جیل جانے سے روکنا عدالتی حکم کی صریحاً خلاف ورزی ہے. یہ لغو مقدمات ہیں، کمزور ترین گواہی پر مبنی مقدمات. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کوئی ہیئرنگ نہیں ہوگی جس میں خاندان اور خان صاحب کے نامزد وکلاء موجود نہ ہوں. تو ہمیں یہاں روک دینا بالکل سراسر قانون، آئین اور اس فیصلے کی نافرمانی ہے. یہ ملک بالکل اب لاقانونیت کا شکار ہے. جس کو دل چاہتا ہے ان کا اندر کرتے ہیں. خان صاحب جن سے ملنا چاہتے ہیں ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا ان سے. ہم لوگ جن کے وکالت نامے ہیں، ہم سب کا حق ہے کہ ہم اندر جائیں اور خان صاحب کی معاونت کریں. خان صاحب کی آواز سے خوفزدہ ہیں، ان کے پیغام سے خوفزدہ ہیں. بانی پی ٹی آئی دوسروں کو چور ڈاکو کہتے رہے، اب خود چور نکل آئے. وزیراعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے امانت میں خیانت کی، تحفے میں ملی گھڑیاں بیچ دیں. حکومت کو ملاقات کرانے پر اعتراض نہیں، لیکن وہ ملاقات کرنے والوں کو فساد اور افراتفری کا پیغام دیتے ہیں. یہ سلسلہ نہ رکا تو کسی اور جیل میں منتقل کرنے کا سوچا جا سکتا ہے. خیانت ہوئی ہے اور وہ جرم جو ہے وہ یہ سارا کیس ڈاکومنٹڈ ہے. ملاقات کروانے میں گورنمنٹ کو کوئی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ ملاقات نہیں کرتے. وہ جو بھی ملاقاتی جاتا ہے اس کو وہ اس قسم کا وہ پیغام دیتے ہیں جو کہ جیل رولز اور لا اجازت نہیں ہے. اگر وہ یہی کام جاری رکھیں گے اور ہر منگل کو اور ہر جمعرات کو وہاں پہ تماشا لگے گا تو پھر اس بات کے امکانات ہیں کہ پھر ان کو کسی اور جگہ شفٹ کر دیا. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے جو بویا آج وہ کاٹ رہے ہیں. انہیں اور بشرا بی بی کو سزا آئین و قانون کے مطابق ہوئی. وہ بچوں کے ذریعے ہمدردی کارڈ نہ کھیلیں. بانی کے بچے جب اپلائی کریں گے انہیں فوری ویزا دے دیا جائے گا. یہ تو نیا کوئی شادی ہوئی ہو، آپ اپنے داماد کو گھڑی دیں، اگر وہ گھڑی بیچ دے تو لوگ کہندے دا حال کوئی نہیں. تو یہ تو ملک کی سربراہی تھی. تو سیاسی ڈرامہ بازی کرنے کی کوشش کی ہے. سیاسی کہنے سے کیس میں آپ بے گناہ نہیں ہوتے. پاپولر ہے یا سیاسی ہے، کہنا بے گناہی کے لیے کافی نہیں ہے. ہمدردی کارڈ نہ کھیلیں. صحت پر، ان کی زندگی پر یا ان کے بچوں کے معاملے پر ان کے بچے جس دن اپلائی کریں گے اسی وقت انہیں ویزا جاری کریں گے. جمہوری مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو پارٹی رہنماؤں اور اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت دی جائے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قومی کانفرنس سے خطاب میں محمود اچکزئی نے کہا نواز شریف، فضل الرحمان سمیت قائدین سے درخواست ہے آئیں، بیٹھیں، بات کریں، ملک کو بحران سے نکالیں، ایک دوسرے کو معاف کریں. جمہوری علاقے میں ہم تیار ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہوگی، اس کے سیاسی دوستوں کی، اس کے خاندان کی. یہ الف ہے ڈائلاگ کا. میری ریکویسٹ ہے تھی اور اب بھی ہے میاں نواز شریف سے، مولانا فضل الرحمان سے، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں بیٹھیں، ہماری رہبری کریں، آئیں، بس ایک دوسرے کو معاف کریں. ہم نے یہاں بیٹھ کے ایک ایسا طریقہ نکالنا ہے جس سے یہ ملک اس بحران سے نکل جائے. کئی ممالک غزہ استحکام فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں. پاکستان سمیت کچھ ممالک نے غزہ میں فوج بھیجنے سے متعلق کچھ سوال پوچھے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے سوالوں کے جوابات ملنے کے بعد فوجی دستے بھیجنے پر غور کی پیشکش کی ہے، جس پر امریکہ پاکستان کا شکر گزار ہے. انہوں نے کہا یہ اچھی بات ہے، پاکستان کم سے کم اس کا حصہ بننے پر غور کر رہا ہے. پاکستان آمادہ ہو تو اہم کردار ادا کر سکتا ہے. The countries we've talked to about being and having a presence on the ground, I think they want to know specifically, what the specific mandate, what the funding mechanism looks like. So we're very grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. I think we owe them a few more answers before we can ask anybody to firmly commit. But I feel very confident that we have a number of nation states acceptable to all sides in this, who are willing to step forward and be a part of that stabilization force. And certainly, Pakistan is key if they agree to do so. But I think we owe them a few more answers before we get there. We're trying to make a lot of progress here with the پاکستانی فوج کو غزہ میں خدمات کا موقع ملا تو فلسطینی بھائیوں کی فلاح کے جذبے کے لیے جائیں گے. وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ٹرمپ یا کسی اور کے کہنے پر فوج کو غزہ نہیں بھیجیں گے. فلسطینی بھائیوں کی خدمت کا موقع ملا تو ضرور جائیں گے. ہو سکتا ہے پاکستانی فوج کی غزہ میں موجودگی سے اسرائیل ہی انکار کر دیں. پاکستان کی فوج اگر وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کا موقع ملتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید اسرائیل ہی اعتراض کر دے پاکستان کی فوج پہ. اگر موقع ملتا ہے
تو پاکستان کی فوج جو ہے وہاں پہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑا آسرا، بہت بڑا سہارا ثابت ہوگی. ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی خدمت کے جذبے کے تحت جائیں گے، کسی کو کہنے کے نہیں جائیں گے. جنگ اور سخت موسم کے باوجود غزہ کے بچوں کے حوصلے بلند. خیمے میں بارش کا پانی بھرنے کے باوجود فلسطینی بھائی بہن قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. خبر دیں گے آپ کو گلبرگ میں پولیس گاڑیاں اور کلمہ چوک پر کنٹینر چلانے کے مقدمات میں. کوٹ لکھپت میں مقدمات کا ٹرائل مکمل. فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے دونوں مقدمات کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے سماعت مکمل کی ہے. یاسمین راشد سمیت دیگر ملزمان جیل کے کمرہ عدالت میں موجود ہیں. دونوں مقدمات میں شاہ محمود قریشی کا چلان پیش نہیں کیا گیا. پولیس گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں اسلم اقبال سمیت 4 ملزمان اشتہاری قرار دیے گئے. کنٹینر جلانے کے مقدمے میں اسلم اقبال سمیت 12 ملزمان اشتہاری قرار دیے گئے ہیں. گلبرگ میں پولیس گاڑیاں اور کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے مقدمات. کوٹ لکھپت میں مقدمات کا ٹرائل مکمل. فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان ہے. خبر دیں آپ کو شاہ محمود قریشی کی اہلیہ کوٹ لکھپت جیل میں پاؤں پھسلنے سے زخمی ہو گئے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی اہلیہ ملاقات کے لیے کوٹ لکھپت جیل آئی تھی. مزید کیا تفصیلات جانیں گے عابد خان سے. بتائے گا عابد. جی بالکل جی، شاہ محمود قریشی کی اہلیہ آج جو ہے وہ جیل میں ملاقات کے لیے آئی تھی اور جو جیل میں جو کمرہ عدالت ہے اس کے باہر ان کا پاؤں پھسل گیا اور پاؤں پھسلنے کے باعث جو ہے وہ گر گئی اور انہیں چوٹ آئی. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کے شاید پاؤں کا جو اینکل ہے اس کی ہڈی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، ڈسلوکیٹ ہوئی ہے. ان کے زخمی ہونے کے بعد انہیں جو ہے وہ قریبی نجی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کے مختلف ایکس رے وغیرہ ہو رہے ہیں اور ایکس رے ہونے کے بعد ان کو جو ہے وہ جو متعلقہ ڈاکٹر ہوں گے ان کے پاس بھجوایا جائے گا. تاہم یہ ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کی اہلیہ آج ملاقات کے لیے آئی اور وہ زخمی ہو گئی. بہت شکریہ عابد خان. جہاں گورننس اچھی نہیں وہاں نئے صوبے ضرور بننے چاہیے. وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں ملک میں سب سے زیادہ محفوظ پنجاب ہے. یہاں کوئی ظلم کرتا ہے تو شام ہونے سے پہلے انجام کو پہنچ جاتا ہے. پنجاب کے ہر گاؤں میں صفائی ہے لیکن کراچی، کوئٹہ، پشاور سے کوئی کچرا نہیں اٹھاتا. کہ پنجاب کے پاس بہت پیسے ہیں، اتنے ہی پیسے ہیں جتنی اس کی آبادی ہے. پنجاب میں جانوروں کی صحت کے لیے اتنا ویٹنری سٹاف، ڈاکٹر، ہسپتالوں تک دعوے سے کہتا ہوں دوسرے صوبوں میں انسانوں کے لیے اتنی سہولتیں میسر نہیں. روز ہمیں سمن دیے جاتے ہیں کہ صوبے نئے بننے چاہیے. صوبے بالکل نئے بننے چاہیے جہاں پر گورننس اچھی نہیں. پنجاب میں تو کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو کسی کی بہن بیٹی کو ساتھ ظلم کرے اور وہ شام ہونے سے پہلے انجام کو نہ پہنچے. تک سے لے کر رحیم یار خان پنجاب کا ہر گاؤں سے صفائی ہو سکتی ہے لیکن کراچی، کوئٹہ اور پشاور سے نہیں کوئی کوڑا اٹھاتا. کراچی میں بھتہ خوری کی لعنت نے پھر سر اٹھا لیا. تاجروں کو بیرون ملک سے فون کال اور بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کراچی میں بھتہ خوری میں گینگ وار کے کرداروں کے نام آ رہے ہیں. ایم کیو ایم نے اپنا حساب دے دیا. پیپلز پارٹی کی حکومت کو 17 سال کا حساب دینا ہوگا. بھتہ خوری کی افریت اور لعنت نے ایک بار پھر شہر کراچی میں بڑی ڈٹائی کے ساتھ سر اٹھایا ہے. 2010، 2011، 2012 میں جب گینگ وار کے نام سے شہر کراچی کو یرغمال بنایا گیا تھا اس وقت جو کردار متحرک تھے انہی کے نام آ رہے ہیں. صوبے میں حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے. ایسے میں کاروبار کیسے ہوگا، سرمایہ کاری کیسے ہوگی، SIFC وہ کیسے کامیاب ہوگا اپنے نیک مقاصد میں. یہ وقت ہے کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا. اس میں MQM کا کوئی نام نہیں لے رہا. اس وقت آپ کے 17 سالوں کا آپ سے حساب پوچھا جا رہا ہے. ہمارا حساب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ملتان میں بھی NCCI کے ہاتھوں تشدد اور لٹنے والے سامنے آ گئے. NCCI افسران نے مبینہ طور پر حساس ایجنسیز کے نام پر لوگوں کو ڈرا دھمکا کر بھاری رقوم وصول کی. NCCI کے کئی افسران کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. مزید بتا رہے ہیں ملتان سے بیورو چیف یاسر شیخ. لاہور نے جس طریقے سے لوگوں کو استحصال کا نشانہ بنایا، اسلام آباد ڈائریکٹوریٹ نے سیم ملتان میں ہوا. شاید ملتان میں بڑے پیمانے پہ ہوا. 1000 سے زائد FIRs لانچ کی گئی. جو کنوکشن ریٹ ہے
वो 2-3% से भी ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे जो टॉप लाइन्स ऑफिसर्स थे NCCI के, उनको उनके ओहदों से हटा दिया गया और इंक्वायरी चल रही है। NCCI की हिरासत में मैं 1 हफ्ता रहा हूँ। मेरी शलवार कमीज़ ये लोग उतार देते थे, मैं एक कमरे में पूरा नंगा खड़ा होता था। मेरी वीडियो बनाता था अरसलान और मेरी कज़न को सेंड करता था। टोटल 34 लाख लिया है मेरे वालिद साहब से। इन्होंने 30 लाख रुपया सर मुझसे लिया है। हमें ये डराते रहे कि आपको ISI ने उठा लिया, 4 लाख रुपया दिया मेरे बाबा ने। उन्होंने बहुत डराया है कि ये बहुत लंबे जाएंगे। MI वाले कह रहे हैं कि हम इन्हें नहीं छोड़ते। दस्त इदारे जिनका नाम इस्तेमाल करके ये सारे का सारा प्लान किया जाता था, वही इदारे अब हरकत में हैं। और वो इस वक्त की अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल मुल्तान NCCI की बताता चलूँ तो इस वक्त जो पूरी जो टॉप लाइन्स थी, वो टॉप लाइन्स जो है अपने ओहदों से हटा दी गई है। उनके खिलाफ बाकायदा जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, FIA डिपार्टमेंट है, दीगर जो एजेंसीज़ हैं वो काम कर रही हैं और विक्टिम्स को मंजर आम पे लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।